اور آج آقا عباس کے حوالے سے عباس کے نام پہ ہر ایک کی حاجت پوری ہوتی. ایسے ایسے واقعات، معجزات، کرامات، اور ہمیشہ ابھی آج کل بھی، آج کے زمانے میں بھی آنکھوں کے سامنے. کوئی وجہ تو ہوگی نا. اللہ، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، عادل ہے. کسی کو دیتا ہے تو دیکھ کے دیتا ہے کہ یہ اس چیز کو ڈیزرو کر رہا ہے کہ نہیں. عباس کو اتنا بڑا رتبہ ملا ہے، اس کی ایک وجہ جو سمجھ میں آتی وہ یہ کہ عباس کی زندگی کی جو سب سے بڑی تمنا تھی، ہر ایک کی ایک خواہش ہوتی ہے نا، ہر ایک کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک گول ہوتا ہے، ہر ایک کا کوئی کام کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے. یہ جو ہمارے بچے اتنے سال، سنا آج کل کوئی ایسا بڑا اہم ایگزام بھی چل رہا، تو اب یہ جو ایگزام وغیرہ اتنے سال محنت کرتے، ایک مقصد ہے کہ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، سرجن بننا. کتنی محنت آدمی کرتا ہے، ہر ایک کا ایک مقصد. جب آپ حضرات کا ارادہ ہوا ہوگا، چاہے آج آپ نہ مانیں کہ امریکہ آ کے یہاں کی نیشنلٹی لینا، تو اس مقصد کو ذہن میں رکھے کتنی محنتیں اور کوششیں آپ نے کی ہوں گی. لیکن عباس کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا، اور وہ یہ کہ اپنے بابا کی تمنا اور مراد پوری کروں، کربلا میں آقا حسین کی مدد کروں. یہ ساری زندگی عباس کی تمنا. 40 منٹ میں کیسے اس کو بیان کرتا ہوں، 2 منٹ کی بات کو. شادی کے موقع پہ آقا کی دعا، یعنی مولا کی. عباس کی ولادت کے موقع پہ ہی بات دہرائی. عباس کے بچپنے میں یہ پیغام دیا، عباس کی جوانی میں یہ پیغام ملا. جب مولا دنیا سے جا رہے تھے، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پہ رکھا. شب عاشور یہ پیغام ملا، بار بار یہ بات ریپیٹ ہوئی، عباس تم تو کربلا، تم تو کربلا، تم تو کربلا، تم تو حسین کے لیے مانگے گئے. تو عباس کی تمنا یہی ہے. آج بات بہت آگے بڑھ گئی، ورنہ پہلے میرا ارادہ تھا کہ اس عظیم خاتون کا بھی تذکرہ کروں کہ جس نے ایسے کردار کا مظاہرہ کیا. آپ کے ذہن میں ام البنین آئی ہوں گی، وہ بھی باب الحوائج. اور خاص طور پر عراق میں جو ام البنین کی منت مانی جاتی ہے، جو ام البنین کا معجزہ پڑھا جاتا ہے، جو ام البنین کی زیارت پڑھی جاتی ہے جس عقیدت و احترام کے ساتھ. لیکن ام البنین کو سب جانتے ہیں. عباس کی بیوہ جناب لبابہ بنت عبید اللہ ابن عباس ابن عبد المطلب، بہت ہی عظیم. ان کا بھی جہاد ہے. وہ ارادہ تھا کہ حضرت عباس کے حالات تو بیان ہوتے ہیں، ذرا سے یہ بھی بتایا جائے کہ ان کے گھر کے اندر کی کیفیت کیا تھی. لیکن آج وقت نہیں رہا. آج کے بعد اگلی میری تقریر بھی چوتھے امام کے بارے میں، تو وہاں تو یہ چوتھے امام ہی کے اتنے حالات ہیں، شاید آخری 2-3 تقاریر میں یہ نامکمل بات وہاں مکمل کروں. آج صرف عباس، ہر جگہ یہ سنا. اور پھر جب کربلا میں وقت آیا، عباس نے حکم حسین پر اپنی تمنا قربان کر دی. اچھا ایک بات بتائیے، ہم اور آپ تو اللہ کا اور امام کا حکم چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ اپنے ذاتی فائدے کے لیے. شراب میں مزہ آ رہا ہے، وہ امام حرام کہتے رہے، اللہ حرام کہتا رہے، لیکن ہمیں تو یہ مزہ لینا. حرام بیچنے سے ہمیں کیش مل رہا ہے، ڈالر مل رہا ہے، اللہ کہتا رہے، امام کہتے رہے، ہمیں ڈالر چاہیے، نہ اللہ چاہیے، نہ امام چاہیے. یعنی کوئی اپنی زبان سے نہیں کہتا، لیکن ایکشن، باڈی لینگویج وہ بھی تو بتاتی ہے نا. اللہ کہتا رہے، امام کہتے رہے، عباس کہتے رہے، حجاب حجاب حجاب. ہم امام باڑے میں تو حجاب کر لیں گے، اس کے باہر نہیں کر سکتے حجاب. مزہ آتا ہے بے حجابی میں، مزہ ہوتا ہے نا، ورنہ کیوں کرتے بے حجاب؟ ایسا کوئی قانون نہیں ہے کسی حکومت کا کہ بے حجاب نکلو تو روزانہ تمہیں $100 دیے جائیں گے، بلکہ بے حجاب نکلنے پہ ڈالر خرچ کرنا پڑتے ہیں. ہمارے انڈیا پاکستان میں بہت سی عورتیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اس لیے برقع پہن لیتی ہیں کہ برقع پہننے کے بعد نہ کپڑوں کی فکر، نہ زیورات کی فکر، نہ میک اپ کی فکر ہے، گئے کام کر کے آگے. اب حجاب نکلیں گے تو پھر تو بیوٹی پارلر اور میک اپ اور یہ سب بھی ہونا چاہیے، خرچ کرنے کو تیار، کیوں مزہ آتا. ہم اور آپ یہ سارے اپنے مزے کے لیے، نہ اللہ یاد رہتا ہے، نہ امام، نہ عباس. لیکن عباس ذرا دیکھیں وہ کیا قربانی دے رہے ہیں. سکینہ پیاسی ہے، اور اتنی پیاسی ہے، نہیں میں سکینہ سے بھی زیادہ سخت پیاس پڑ رہا ہوں. اصغر پیاسا ہے، اور اتنا پیاسا ہے کہ فوج یزید رو دی.
اتنے ظالم، اتنے سنگدل، اتنے پتھر دل یزیدی رو دیے. کیا عباس نہیں دیکھ رہے تھے یہ منظر؟ اصغر کی شہادت اور عباس کی شہادت میں فاصلہ ہی کتنا. عباس دیکھ رہے ہیں اور طاقت رکھتے ہیں کہ تلوار چلا کے پانی لے کے آ جائیں. جب آقا نے پانی کے لیے بھیجا تھا تو تلوار رکھوا لی تھی، خالی نیزہ دے کے بھیجا تھا. اگر عباس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو ہرملہ کی بھی مجال نہیں تھی کہ تیر چلاتا. اصغر تڑپ رہا ہو، سکینہ تڑپ رہی ہو، بیمار امام سجاد بخار کی کیفیت میں، اور پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے گلے سے 3 دن سے نہیں اترا، اور عباس یہ دیکھ رہا، اور عباس کو پتا ہو کہ میرے بابا نے مجھے کیوں مانگا، اور پھر اس لیے وہ خاموش رہے کہ امام کہتے ہیں کہ میں اجازت نہیں دے رہا. ہمیں اور آپ کو بھی اجازتیں نہیں ہیں، لیکن ہم امام کی کسی اجازت کی نعوذ باللہ پرواہ کرتے ہیں؟ اپنے معاملات میں نہیں کرتے. وہاں تو اصغر کی بات ہے. یاد رکھیے کہ اگر میں ہوتا مجھ سے تو شاید برداشت نہ ہوتا. میں کہہ دیتا آقا اگر میرے پاس اتنی طاقت ہوتی، آقا حسین اللہ چاہے جہنم میں جلائے، اصغر کی پیاس بجھانا ہے چاہے میں جہنم میں چلا جاؤں. لیکن عباس نے کتنی اطاعت کا مظاہرہ کیا. سیرت عباس کا یہ پہلو یاد رکھیے. اصغر و سکینہ کی پیاس کو برداشت کر کے بھی طاقت رکھ کے صبر کرنا، کیونکہ امام منع کر رہے ہیں. امام کے حکم کی ایسی پیروی کرو تو عباس بنتے ہو. ہم اور آپ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ، رسول، امام سب کو بھول جاتے ہیں. یہ تو عباس کی سیرت کا ایک اہم ترین پیغام. دیکھو حکم خدا اور حکم دین کے بارے میں کبھی بھی کمپرومائز نہ کرنا. جو آ گیا حکم آ گیا، آنکھیں بند کر کے ماننا. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و